لاہور میں شاہی مسجد ہے نا، آپ نے دیکھی ہوگی، اور ماشاءاللہ بہت اچھی بڑی وسیع شاہی مسجد ہے، ایسی اہم ہے، اور اتنے مینار اس کے چار شاندار ہیں اور ایسے توازن کے ساتھ قائم ہیں کہ اب میں اس کی خوبیاں کیا بتاؤں کہ لوگ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں نا، تاکہ لیڈی ڈیانا جیسی آتی ہیں تو ہمارے حکمران ان کو بادشاہی مسجد کی بھی سیر کرواتے ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ سیر کی نیت سے مسجد میں جانا ہی حرام ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تم بھی بڑے لوگ لاہور جاتے ہو، شاہی مسجد کی سیر کو جاتے ہو، اس وجہ سے مسئلہ سن لو۔ حافظ صاحب آپ کو شاید ہمیشہ نہ ملیں، سیر کی نیت سے مسجد میں جانا حرام ہے۔ مسجد سیر کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ مسجد میں جاؤ تو تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے جاؤ، دو نفل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کرنے کے لیے وضو کرو اور جا کر پہلے دو نفل تحیۃ المسجد پڑھو، اول تو دو نفل تحیۃ الوضو پڑھو، اور اس کے بعد پھر اگر تمہارے دل میں آئے تو چلو اگر آپ دیکھ بھی لیں کہ ماشاءاللہ چھت بہت اچھی ہے اور دروازے بڑے خوبصورت بنے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے مسجد کا حق ادا کر دیا۔ چاہے جائے کہ صرف سیر کے لیے جائے اور بندہ گھوم پھر کر آ جائے، یا پھر غیر مسلموں کو مسجدوں کی سیر کرائے، یہ جمہوری حکمرانوں کو زیبا ہے۔ حالانکہ بعض بادشاہ اللہ کے دین کا زیادہ پاس کرتے تھے۔ اب آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کی تو سب لوگوں کی تاریخ پر نظر ہی نہیں ہے، اور اب جو تاریخ پڑھائی بھی ایسی ادھوری جا رہی ہے کہ جس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پاکستان بننے کے بعد اور ہندوستان بننے کے بعد، بھارت کے بننے کے بعد پہلی مرتبہ پنڈت جواہر لال نہرو نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی دورے کرتے رہے، انہوں نے بھی امریکہ وغیرہ کا دورہ کیا تھا اور ملکوں کو بھی دورے کیے تھے، کیونکہ نئے ملک تھے اور نئے ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ دوست بنائیں تاکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ لین دین تجارت وغیرہ میں فروغ ہو اور ترقی ہو۔ یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں، ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ اس وقت شاہ فیصل کا باپ عبدالعزیز وہ حکمران تھا۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے پوری کوشش کی اور پوری منتیں سماجتیں کی کہ میں بڑا عقیدت مند ہوں، کیونکہ ہندو بھی بناوٹ تو کرتے ہیں نا۔ مہاتما گاندھی کہتے ہیں گیتا بھی پڑھتا تھا، گرنتھ بھی پڑھتا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں کانگریسی لیڈر ہوں اور میں تو سب کو یکساں جانتا ہوں۔ حالانکہ یہ میرا دھوکہ ہوتا ہے، کیوں کہ جو گیتا پڑھے اور قرآن پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بھی جو صرف قرآن پڑھے اور گیتا اور گرنتھ کو اس کے مقابلے میں نہ رکھے۔ ہاں، تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کوئی منتیں کی کہ مجھے مکہ مدینہ دکھا دو، مجھے مکہ مدینہ دکھا دو، مجھے اپنے نبی کا روضہ دکھا دو، اپنا قبلہ کعبہ دکھا دو، تو میں بھی عقیدت رکھتا ہوں۔ لیکن عبدالعزیز کی یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے قرآن کو جھٹلا دے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، آج کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کعبۃ اللہ کی احرام کے جو حرم شریف کے حصہ نا ایریا کئی میل تک ہے، پورے حرم شریف کے اندر کسی کافر کا پاؤں نہ پڑے، اور 1500 سال میں کسی کافر کو حکومت کی طرف سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ حرم کی حد کے اندر قدم بھی رکھے۔
تو پنڈت جواہر لال نہرو منتیں کر کے آ گیا، لیکن اس نے جدہ ریاض وغیرہ کا دورہ کروا کے واپس بھجوا دیا، کیونکہ اسے پتا تھا قرآن کا حکم کیا ہے۔ مگر تمہارے جمہوری حکمرانوں کو، نواز شریف ہو یا چودھری شجاعت، یہ پتہ ہی نہیں ان کو کہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اے میرے نبی تو ہو یا تیرا کوئی امتی، کسی کافر کے جنازہ نہ پڑھو اور کسی کافر کی قبر پر جا کر کھڑے مت ہو۔ مگر یہ ہمارے جاتے ہیں تو ارتھیوں کو کندھے دیتے پھرتے ہیں۔ ارتھی جانتے ہو جسے ہم جنازہ کہتے ہیں، وہ اس کو ارتھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے جاتے ہیں تو ان کی ارتھیوں کو کندھے دیتے پھرتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان آپس میں خیر سگالی پیدا ہو جائے۔ تو ان کو قرآن کے حکم معلوم نہیں۔ ہمارے جو بادشاہ تھے نا، اگرچہ وہ دنیا دار بادشاہ تھے مگر ان کو قرآن کے حکم معلوم تھے۔